بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 5 اسٹارٹ کریں گے MGM 101 کا انٹروڈکشن ٹو میتھس کمیونیکیشن کا. چینل کو سبسکرائب کرتے لائک کرتے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کریں, اپنے ہر گروپس میں آپ لوگ شیئر کریں چینل کو. اچھا, لیسن نمبر 5 میں ہم لوگ کمیونیکیشن ماڈلس کو ہی ڈسکس کریں گے تھوڑا سا آگے, اور امپورٹنٹ میں آپ لوگوں کو MCQs بھی بتاؤں گی کہ آپ نے اس میں سے یاد کیا کیا کرنا ہے. اسٹڈی گروپ اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ واٹس ایپ میں لنک دیا گیا ہے, آپ لوگ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ سارا کچھ جو میرے ہینڈ آؤٹ میں ہائی لائٹ ہوا وہ ہوتا ہے, یہ آپ لوگوں نے ہائی لائٹ ساتھ ساتھ کرنا ہوتا ہے, اور اس MCQs کے لیے آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے. باقی کنسیپٹس کے لیے تو آپ نے پورا لیکچر ہی سننا ہوتا ہے. آپ لوگوں کے MCQ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بک میں سے آپ لوگ رٹا مار لیں گے تو آپ لوگ MCQs کر لیں گے. آپ کو ایک پورا اچھے طریقے سے آپ کو ایک کنسیپٹ ہونا چاہیے, کنسیپچول MCQs بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میجر جو مسنگ پوائنٹ تھا اور جو ڈرا بیک تھا نا شنن ویور ماڈل ہم لوگوں نے پڑھا تھا, اس میں یہ تھا کہ انہوں نے یہ تو بتایا تھا کہ ہم لوگ میسج کو ڈیکوڈ کیسے انکوڈ کیسے کرتے ہیں, اور اگلا بندہ بس اس کو جو ہے نا ڈیکوڈ کر لیتا ہے, اس کو ریسیو کر لیتا ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اگلا بندہ میسج کو انٹرپریٹ بھی کرتا ہے, میسج کو سمجھتا بھی ہے, میسج کو غلط بھی سمجھ سکتا ہے. اس چیز کے اوپر انہوں نے فوکس نہیں کیا تھا. شرام اور اوسکوٹ نے ایک اور ماڈل بنایا تھا, انہوں نے بیسیکلی شنن ویور کے ماڈل کو ہی تھوڑا سا چینج کر دیا تھا. اس میں ایلیمنٹس ڈال دیے تھے, ڈیکوڈنگ کے ایلیمنٹس ڈالے تھے ان دا سینس آف انٹرپریٹیشن, یعنی کہ اگلا بندہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ میسج کو ریسیو کرے گا ڈیکوڈ کرے گا, بلکہ وہ اپنے اسکل لیول کے حساب سے, اپنے نالج کے حساب سے, اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے اس کو انٹرپریٹ کرے گا, اس کا کوئی نہ کوئی معنی اخذ کرے گا. یہاں سے جو پروسیس آف کمیونیکیشن ہے اس میں ایک لوپ بن جاتا ہے, ایک سرکل بن جاتا ہے, ایک فیڈ بیک کی فارم میں. یعنی کہ ایک سینڈر ہے, اس نے میسج بھیجا چینل کے تھرو, اگلے نے ریسیو کیا, وہ اس کو ڈیکوڈ کرے گا, پھر وہ فیڈ بیک دے گا سینڈر کو, پھر سینڈر پھر جو ہے نا اس کو انکوڈ کرے گا, پھر اس کو چینل میں ڈالے گا, پھر وہ اگلا بندہ ریسیو کرے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک سرکل کی فارم میں آپ لوگوں کی کمیونیکیشن چلتی رہتی ہے. اچھا, پہلے تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ماڈلز جو ہوتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں نا بعض دفعہ ایسے آتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ واٹ آر دا ایڈوانٹیجز آف ماڈلس, اور نیچے جو ہے نا ان ہیڈنگس میں سے 3 جو ہے نا یہ والی لکھ دیتے ہیں, اور ایک جو ہے نا وہ کہیں اور سے اٹھا کے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے, ساتھ وہ ایکسیپٹ لگا دیتے ہیں کہ ایڈوانٹیجز آف ماڈلس ایکسیپٹ. تو آپ نے جو اس میں ان 3 ہیڈنگس کے علاوہ جو ہیڈنگ ہوگی آپ نے اس کو جو ہے نا وہ چوز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں ماڈلس کے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک جنرل پرسپیکٹو دے دیتا ہے ماڈل, ایک نظریہ دے دیتا ہے جنرل سا. ایک اچھا ماڈل یوزفل ہوتا ہے, آپ لوگوں کو جنرل پرسپیکٹو بھی دیتا ہے, اور آپ لوگوں کو پارٹیکولر پوائنٹس بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ جس کے مطابق, جس کے اکارڈنگ آپ کوسچنس پوچھ کے اور سارے کی سارے آپ اس چیز کو جو ہے نا اس کو آبزرو کر کے آپ لوگ اس کو انٹرپریٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جتنا زیادہ سبجیکٹ کمپلیکس ہوگا, ٹھیک ہے, زیادہ ہی اس کا جو ایک جو ماڈل بلڈنگ ہوگی نا, اس کو ایک ماڈل, یعنی کہ جتنا زیادہ کمپلیکس سبجیکٹ ہوگا اس کا ماڈل بنانا اتنے زیادہ ریوارڈنگ ہوگا, اتنے زیادہ ضروری ہوگا, اتنے زیادہ مشکل بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے ماڈلس کا کہ یہ آپ لوگوں کی کسی بھی میسج کے اندر جو کمپلیکسٹی ہوتی ہے, جو پیچیدگی ہوتی ہے, اس کو کلیریفائی کر دیتا ہے. ماڈلس آپ لوگوں کے جو کمپلیکس ایونٹس ہوتے ہیں ان کے اسٹرکچرس کو کلیریفائی کرتا ہے, آپ کو چیزوں کو آسانی سے سمجھا دیتا ہے. یہ کرنے کے لیے, اور کمیونیکیشن اسکالرس ہیں جیسے کہ جاپنیز ہیں, انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ ہم لوگ جب ماڈل بناتے ہیں نا تو ہم لوگ زیادہ فیملیئر ٹرمز میں, زیادہ سمپل ٹرمز میں ہم لوگ چیز کو بنا دیتے ہیں, ریڈیوس کر دیتے ہیں. ان کا مین ایم یہی تھا کہ آپ نے کمپلیکسٹی کو اگنور نہیں کرنا, ٹھیک ہے, بلکہ آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے, بٹ رادر ٹو گیو اٹ آرڈر اینڈ کوہیرنس. یعنی کہ آپ لوگ ماڈل بناتے ہیں, آپ نے یہ نہیں کرنا ہوتا کہ آپ لوگ کمپلیکسٹی کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں, بلکہ آپ لوگ ایک آرڈر کی فارم میں, ایک کوہیرنس کی فارم میں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیسے چیزیں جو ہے وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور کس آرڈر میں ہیں. ٹھیک ہے. اور ماڈلس کا ایک یہ بھی ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو نئی ڈسکوریز کی طرف لیڈ کرتا ہے. مورٹنسن ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ماڈلز ہوتے ہیں نا ان کی ایک سائنٹیفک ویلیو ہوتی ہے, ایک سائنسی ویلیو ہوتی ہے, اور یہ آپ کو ایک نئے ایسے طریقے بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک جو ہے نا ایک ریلیشن شپس اور آئیڈیاز آپ نے جو ہے نا وہ حاصل کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آئیڈیلی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ماڈل, ایون جب ہم لوگ اسٹڈی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں کوئی بھی ہم لوگ ماڈل دیکھتے ہیں نا تو ہمیں نئے نئے نظریات ملتے ہیں, اور ہم لوگ اس کو جو ہے نا اتنی آسانی سے اور ایک دم سے ماڈلز جو ہوتے ہیں نا آپ لوگوں کو ایک بیسک کنسیپٹس آپ کو بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے.
لیکن ماڈلس میں بہت ساری لمیٹیشنز بھی ہوتے ہیں, نقصانات بھی ہوتے ہیں. کیا کیا لمیٹیشنز ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اوور سمپلیفیکیشن, یعنی کہ ماڈل کو دیکھ کے آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ سمپل ہے, حالانکہ وہ اتنی ہوتی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کی خوش فہمی کریٹ ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی میں نے یہ سارا کچھ سمجھ لیا ہے. تو یہ اوور سمپلیفیکیشنز اوور ہی مطلب کچھ زیادہ ہی آپ کو سمپل کر کے دکھا دیتا ہے. جیسے اب کمیونیکیشن ماڈلز ہیں یہاں ہم نے پڑھے ہیں نا, تو اس میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ یہ بہت ہی کوئی ایزی چیز ہے بس کمیونیکیشن کو سمجھنا, بٹ ایسا نہیں ہوتا, یہ سیریسلی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم ایک رسک ہوتا ہے نا, ہم یہ جو رسک ہوتا ہے نا اوور سمپلیفیکیشن کا, اس کو ہم لوگ کاپ بھی کر سکتے ہیں, ہم لوگ اس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ سمپلیفیکیشن اور اوور سمپلیفیکیشن کے کو ہم لوگ سمجھیں کہ یہ دو چیزیں مختلف کیوں ہیں. سائنس ہمیشہ چیزوں کو آپ کے سامنے سمپلیفائی کر کے رکھتی ہے, سمپل کر کے رکھتی ہے. اس کا یہ ایم یہ نہیں ہوتا کہ ریالٹی جو ہوتی ہے اسی کو ریپروڈیوس کر دینا جتنی اس کی کوئی پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس کے, بلکہ سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے, آپ کو ایک بیسس پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ نے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے, آپ اس کو کنٹرول کیسا کرنا ہے. تو ماڈل جو ہوتے ہیں وہ آپ کو چیزوں کو تھوڑا سمپل کر کے بتاتے ہیں, بٹ آپ کو تھوڑی بہت اس میں خود بھی انڈرسٹینڈنگ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ماڈلز ہوتے ہیں آپ کو کنفیوز بھی کر دیتے ہیں. کرٹکس جو ہوتے ہیں نا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب ریالٹی میں چیز بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے لیکن ماڈلز میں آسان نظر آ رہی ہوتی ہے, تو آپ کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں. پرابلم کہاں سے بنتی ہے کہ انیشیلی جب مطلب شروع میں آپ کوئی ان نون چیز کو جب آپ لوگ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ آپ لوگ اگر ماڈل کے تھرو صرف اگر آپ لوگ ماڈل اس کو دیکھیں گے تب تو آپ لوگ بالکل جان ہی نہیں پائیں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اس چیز کے بارے میں تھوڑا ریسرچ کریں, اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں, تب آپ ماڈل کی طرف آئیں. ٹھیک ہے, ایک جو نقشہ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ آپ لوگ کسی بھی چیز کا جو نقشہ ہوتا ہے وہ آپ لوگ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب آپ کو وہ نقشہ پڑھنا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ مین بات یہ ہے کہ پہلے آپ کے پاس اتنے سکلز ہونے چاہیے کہ آپ ماڈل کو سمجھیں, ورنہ آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں ماڈل سے. اس کے بعد پری میچور کلوجر, ہاں یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگ جب یہ اندازہ لگا لیتے ہیں نا کہ بھائی ماڈلز تو بہت ہی کوئی آسان چیز ہوتے ہیں, تو آپ لوگ چیز کو مکمل سمجھنے سے پہلے ہی اس کو بس یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ میں نے بس سارا کچھ سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے, تو کلوجر کے لیے اب یہ ہے کہ سسٹم کے اندر ایک کمپلیشن کی سینس ہونی چاہیے, لیکن ماڈلز جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتے. یہ ایک خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ماڈلز میں صرف ماڈل کو ڈسکس کر کے آپ لوگ ایکسپلور نہیں کر سکتے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اچھے طریقے سے اس سبجیکٹ میٹر کو آپ لوگ سمجھیں. ایک ماڈل کو بلڈ کرنا آپ لوگوں کی تھاٹس کو ہر سٹیج پہ کرسٹلائز کر دیتا ہے, کہ مطلب آپ یہ ہوتا ہے کہ ماڈلز جو ہوتا ہے نا آپ کو جسٹ ایک مین ایک چیز دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ نئی چیزیں آپ نے اس میں سے خود سمجھنی ہے. ٹھیک ہے, جیسے اب یہاں پہ ایک ماڈل ہے, یہ جیسے بننا ہوا ہے, اب یہاں سے کوئی بھی اندازہ لگائے گا جی خود سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا, لیکن مین چیز آپ کو مین مقصد تبھی سمجھ آئے گا جب آپ لوگ آگے جا کے اس کو آپ لوگ اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے, شام آسکوٹس کا ایک انٹریکٹیو ماڈل تھا. انٹریکٹیو ماڈل کیا ہوتا ہے, یعنی کہ اس نے کہا تھا کہ کمیونیکیشن ون وے نہیں ہوتی. شینن بیور کا تو یہ تھا نا کہ ایک لینیئرٹی کی فارم میں ون وے کمیونیکیشن تھی, لیکن شام آسکوٹس نے کہا تھا کہ یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہوتی ہے, انٹریکٹ کرتے ہیں ہمیشہ سینڈر اور ریسیور. ٹھیک ہے, اچھا وہ کیسے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سائیکل کی فارم میں آپ لوگوں کی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, یعنی کہ جو سینڈر ہوتا ہے نا وہ پہلے میسج کو انکوڈ کرے گا, وہ انکوڈر ہوگا, میسج کو انکوڈ کرے گا, میسج جائے گا آگے ریسیور تک. ٹھیک ہے, ریسیور پھر اس چیز کو پھر ڈیکوڈ کرے گا, یعنی کہ ڈیکوڈ کر کے پھر اس کو انٹرپریٹ کرے گا, وہ سمجھے گا, سمجھنے کے بعد پھر وہ دوبارہ اپنی فیڈ بیک کو انکوڈ کرے گا اور وہ پہنچا دے گا سینڈر تک. سینڈر پھر اس کو ڈیکوڈ کرے گا, پھر اس کو سمجھے گا, اس طرح کہ یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. بیک گراؤنڈ اگر ہم لوگ پڑھیں تو ولبر شرام ایک پہلے ان سائنسدانوں میں سے یا ان ریسرچرز میں سے تھے کہ جنہوں نے شینن بیور ماڈل کو جو ہے نا وہ انہوں نے میتھمیٹیکل فارم میں انہوں نے بتایا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈیکوڈنگ اور انکوڈنگ جو ہے یہ مینٹین ہوتی رہتی ہیں, سینڈر اور ریسیور ڈیکوڈنگ اور انکوڈنگ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں, اور اس میں یہ چینجز بھی کرتے رہتے ہیں, یعنی کہ ٹو وے کمیونیکیشن ہوتا ہے نا, میسیجز ایک دوسرے کو انٹرچینج کرتے رہتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو اب ویسے وہ جو تھا نا جو شینن بیور کا تھا اس میں انٹرپریٹر والی کوئی بات تھی نہیں, انٹرپریٹیشن کا ایلیمنٹ نہیں تھا, لیکن شرام جو ولبر شرام ہے ان میں جو ہے نا وہ انٹرپریٹیشن کا ایک ایلیمنٹ تھا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ انٹرپریٹر ہی ہوتا ہے جو کہ جو میننگز والے جو پرابلمز ہوتے ہیں نا ان کو وہ سمجھ سکتا ہے. اسٹرانگ پوائنٹ ان کا یہ تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ماڈل ہے نا جنہوں نے پرووائڈ کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کا فیلڈ آف ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے. یہ بات آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہے کہ فیلڈ آف ایکسپیرینس کی بات کس نے کی تھی, تو دیٹ از ولبر شرام. ٹھیک ہے,
وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا فیلڈ آف ایکسپیرینس اور آپ لوگوں کا جو سائیکولوجیکل ریفرنس ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کے میسج کو کیسے انٹرپریٹ کرے گا. یعنی کہ آپ کے تجربات اور ہیں, اگلے بندے کے تجربات اور ہیں, تو وہ آپ کے میسج کو غلط انٹرپریٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اور ایٹیٹیوڈس اگر آپ لوگوں کے مختلف ہیں تو اور یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ جو دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں نا, تو اگر تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک مینٹین رکھے ہوئے ہیں تعلقات تو پھر تو ٹھیک ہے, وہ میسج کی انٹرپریٹیشن میں مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اگر ان کے ایٹیٹیوڈز بھی ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ان کی کمیونیکیشن خراب ہو سکتی ہے. اس میں انہوں نے فیڈ بیک کا بھی انہوں نے ایلیمنٹ جو ہے نا وہ ڈالا تھا. کمیونیکیشن جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ریسیپروکل ہوتی ہے, یعنی کہ آپ دیں گے کسی سے بات کریں گے تو آپ بدلے میں ہمیشہ کچھ سنیں گے بھی صحیح. ٹھیک ہے. تو کمیونیکیشن وہ ریسیپروکل ہوتی ہے, دو طرفہ ہوتی ہے. چاہے فیڈ بیک آپ لوگوں کو جلدی ملے چاہے تاخیر سے ملے, لیکن ہوتی ریسیپروکل ہے. کمیونیکیشن کے جو میتھڈز ہوتے ہیں نا, کچھ میتھڈز ہوتے ہیں جو بالکل ڈائریکٹ ہوتے ہیں. ڈائریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اگلے بندے سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ فوراً سے آپ کو رسپانس دے دیتا ہے. کچھ ایسے ہوتا ہے کہ ماڈریٹلی ڈائریکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ جب فار ایگزامپل کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں نا تو اگلا بندہ سر کھجانا شروع کر دیتا ہے, کان کھجانا شروع کر دیتا ہے, ایسا کچھ کرتا ہے. باڈی پوزیشن کو اگر وہ چینج کر رہا ہے تو وہ انڈائریکٹلی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ آپ کی بات سے بور ہو رہا ہے, تو یہ ماڈریٹلی ڈائریکٹ ہو جاتی ہے چیز. ٹھیک ہے. یہ بہت انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کی انکلوڈیڈ یہ جو فیڈ بیک والے یہ جو ہے نا سارے, اور یہ فیلڈ آف ایکسپیرینس یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. تیسرے جو ہوتے ہیں نا کبھی کبھار اس کے فیڈ بیک بالکل انڈائریکٹ ہوتی ہے, یعنی کہ آپ نے جو ہے نا ایک میسج دیا نا, اگلا بندہ اس کے جواب میں جو اس نے فیل کیا ہوگا وہ آپ سے نہیں کہتا, کسی کی تیسری بندے سے جا کے کہہ دیتا ہے. انڈائریکٹلی آپ تک وہ بات پھر وہ پہنچ جاتی ہے. تو فیڈ بیک اس طریقے سے 3 طریقوں سے آتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ اپنی روزمرہ زندگی سے اگر ہم لوگ ایگزامپلس لینا تو جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہ ڈسکور کرتے ہیں, پولیٹیشینز ڈسکور اف دے آر گیٹنگ دیئر میسج اکراس بائی دی نمبر آف دی ووٹس کاسٹ. پولیٹیشینز نے ہمیشہ پولیٹیشینز کیا کرتے ہیں, سیاستدان الیکشن سے پہلے لوگوں کو ایک میسج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب وہ بات کرنا اور وہ جلسے وغیرہ کرنا, وہ ان کو ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ان پیغام کا جو جواب ہوتا ہے نا وہ ان کو ووٹس کی فارم میں ملتا ہے. جتنا ان کے ووٹ زیادہ ہوں ان کا مطلب یہ, اس کا مطلب یہ انہوں نے جو پیغام پہنچایا تھا اگلے بندوں نے بالکل ویسا ہی سمجھا ہے. ٹھیک ہے. جو کمرشل جو اسپانسرز ہوتے ہیں جو ایڈز وغیرہ چلاتے ہیں وہ کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کمیونیکیشن افیکٹو تھی یا نہیں تھی ایڈز میں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سیلز ہیں اگر وہ بڑی ہیں نا, سیلز کو وہ ایگزامن کرتے ہیں. اگر سیلز بڑی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ایڈز میں جو کمیونیکیشن تھی وہ افیکٹو تھی. ٹیچرز بھی اپنی ایبلٹیز کو میئر کرتی ہیں. کیسے میئر کرتی ہیں, وہ یہ دیکھتی ہیں کہ نیکسٹ ٹرم یعنی کتنے اسٹوڈنٹس پاس ہوئے ہیں اگلی کلاس میں پروموٹ ہونے کے لیے. زیادہ اسٹوڈنٹس پاس ہوئے اس کا مطلب ہے کہ ٹیچر کی جو کمیونیکیشن ایبلٹیز تھی وہ اسٹرانگ تھیں, ورنہ تو ٹیچرز کی بےزتی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا, آپ لوگوں کو تو کلاس کتنے بچے فیل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ چیز ایک انہوں نے بتائی تھی. اسٹرانگ پوائنٹ جو تھے نا ان کے ولبر شام کے, انہوں نے کہا تھا ایک تو فیلڈ آف ایکسپیرینس ایک چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے فیڈ بیک, یعنی کہ فیڈ بیک آپ مختلف طریقے سے جو ہے نا وہ حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک انہوں نے پھر ایک اور بھی چیز اس میں انہوں نے انکلوڈ کی تھی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کانٹیکسٹ. کانٹیکسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے, جو میسج ہوتا ہے اس کے ڈفرنٹ میننگز ہوتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس سچویشن میں بات کی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ ایک فائر اگر آپ لوگ کہہ دیتے ہیں تو اس کے 2 میننگز بنتے ہیں کہ گولی مارو. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا بھی بنتا ہے کہ یہاں آگ لگی ہے بچاؤ. ٹھیک ہے. تو کلچر بھی بہت زیادہ جو ہے نا اس چیز پہ افیکٹ کرتا ہے. ہر کلچر میں لفظوں کے میننگز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہر کلچر میں ہر سوسائٹی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ میسج جو کنوے کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے جو میننگز ہوتے ہیں نا وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کلچر اور سوسائٹی کے اوپر. جو کمیونیکیشن سسٹمز ہوتے ہیں تب بھی اچھے طریقے سے وہ کمیونیکیٹ, تب بھی آپ لوگ کمیونیکیشن سسٹمز کو آپ لوگ ٹھیک طریقے سے آپریٹ کر سکیں گے جب آپ کو نہ صرف اپنے بلکہ اگلے کے بھی کلچرل رولز اور ایکسپیکٹیشنز کے بارے میں پتہ ہوگا. ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈرا بیک کیا تھا شرام ماڈل کا. شرام ماڈل یہ تھا کہ لینئر تو نہیں تھا, لیکن پھر بھی اس میں بائی لیٹرل کمیونیکیشن جو ہے نا اس نے صرف یہی کہا تھا کہ 2 لوگ جو ہے نا وہ آپس میں بات کرتے ہیں. بائی لیٹرل کمیونیکیشن کی بات اس نے کی تھی, سائیکلک پروسیس جو انہوں نے کہا تھا نا. تو کمپلیکس بھی تھا تھوڑا, یعنی کہ کمیونیکیشن میں نا اور بھی بہت سارے لیولز ہوتے ہیں اور بھی جو ہے نا وہ کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں, تو اس چیز کو انہوں نے اگنور کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا the concept of the model carry some more points to the students of communication. یہاں پہ اس ماڈل کے اندر انہوں نے تھوڑے سے اور بھی پوائنٹس دیے تھے, اس کو ہم لوگ باری باری آگے جا کے پڑھتے ہیں. یہ بہت انپورٹنٹ ہے. انٹروپی میئر ہوتی ہے. انٹروپی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں انسرٹینٹی یعنی کہ شک ہونا. ٹھیک ہے. یعنی کہ انسرٹینٹی اور انٹروپی بالکل ویسے ہی انکریز کرے گی جتنا فرام ٹو دا نمبر آف دا میسج فرام وچ دا سورس ہیز ٹو چوز. ٹھیک ہے.
آپ کو کسی چیز کے جو آپ لوگوں نے میسج سنا ہے آپ کو اس کی مطلب کہ ٹروتھ یا ٹرو یا فالس ہونے پہ کتنا زیادہ شک ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سورس کیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ سمپل میٹر میں یہ بھی مطلب آپ لوگ یہ بھی نمبر آف میسج پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک چیز اگر آپ نے 10 دفعہ سنی ہے تو آپ کا شک دور ہو جائے گا. ایک چیز کوئی بھی میسج اگر آپ لوگوں نے پہلی دفعہ سنا ہے تو آپ ہمیشہ اس چیز کے بارے میں انسرٹن ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. تو انٹروپی یا جس کو ہم لوگ انسرٹینٹی کہتے ہیں یہ بالکل ویسے ہی انکریز ہوتی ہے کہ ایگزیکٹ پروپورشن نمبر آف میسیجز فرام وچ دا سورس ہیز ٹو چوز. سمپلی اگر ہم لوگ بات کریں نا تو اب ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر آپ لوگ کوائن کو فلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں انٹروپی یعنی کہ جو شک ہوگا نا وہ کم ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے صرف دو ہی جو ہے ریزلٹس آتے یا تو ہیڈ آئے گا یا تو ٹیل آئے گا. ٹھیک ہے. جو 2 ہیڈڈ کوائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ لوگ دیکھیں کسی بھی ایک انفارمیشن کی ایک ویلیو جو ہوتی ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس پروبیبلٹی کے اوپر جب وہ ہوئی ہوتی ہے. یعنی کہ جتنی بار کوئی چیز ہوئی ہوتی ہے نا آپ لوگ اتنی چیز کو جو ہے نا وہ سچ مان لیتے ہیں. جنرلی اگر ہم لوگ کہیں نا تو کسی بھی چیز کی ایک انفارمیٹیو ویلیو جو ہوتی ہے نا میسیجز کے اندر وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے اسی پروموشن میں ٹو دا لائکلیہڈ آف اٹس اکرنس. یعنی کہ کوئی چیز بالکل سیم ہی انداز میں جو ایک ہم لوگ ویلیو کی بات کر رہے ہیں نا آپ نے ایک بات اگر آپ لوگوں کو کوئی نئی چیز سامنے آئی ہے آپ کے نزدیک تھوڑی اس کی ویلیو کوئی بھی آپ لوگ دیکھیں کوئی نئی نیوز آپ لوگوں کے سامنے آتی ہے نا تو اس کی ویلیو کتنی زیادہ ہوتی ہے. لیکن وہی چیز جتنی زیادہ بار دہرائی جائے اس کی ویلیو اتنی زیادہ کم ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. آپ کو شوق کم ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی نا. آگے ہم لوگ چلتے ہیں ریڈنڈنسی کے اوپر. ریڈنڈنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ انفارمیشن جو ہے نا وہ یونیک نہیں ہوتی. ہمارے میسیجز میں کچھ ایسے آئٹمس ہوتے ہیں جو کہ نیو انفارمیشن ایڈ نہیں کر رہے ہوتے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ریڈنڈنٹ. یعنی کہ کوئی پرانی بات گھسی پٹی بات یا آپ لوگ بار بار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہتا ہے ریڈنڈنٹ. پرفیکٹ جو ریڈنڈنسی ہوتی ہے وہ ایکول ہوتی ہے ٹوٹل ریپیٹیشن اینڈ از فاؤنڈ ان پیور فارم اونلی ان مشینس. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ دیکھیں نا آپ نے ایک بات کی ٹھیک ہے تو آپ دوسری دفعہ بات کریں گے نا تو تھوڑا فرق ہوگا وہ چیز بالکل سیم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو ریڈنڈنسی وہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں نا وہی آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ ریڈنڈنسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ مشینز تو ہوتی ہیں نا مشین ایک دفعہ آپ لوگ چلائیں گے اس کی جیسے آواز آئے گی دوسری دفعہ بھی چلائیں گے سیم ویسے ہی آواز آئے گی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پرفیکٹ ریڈنڈنسی اس میں یونیکنیس نہیں ہے کوئی نئی چیز آپ کے سامنے نہیں آئی وہی چیز ہے. ٹھیک ہے. لیکن انسان جو ہے نا وہ جب کوئی چیز ریپیٹ کرتا ہے اس میں چینجز ہوتے ہیں میننگ میں بھی چینجز ہو سکتے ہیں. آپ نے پہلے ایک بات کی تھی لوگوں نے اس کا مطلب اور نکالا تھا آپ دوسری دفعہ بات کریں تو مطلب اور نکال لیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی میسیجز کے اوپر بھی میننگز لوگ آپ کے چینج ہو جاتے ہیں. بات جو آپ لوگوں نے ایک بات پہلے کی تھی وہ جس سینٹینس میں جن ورڈز میں کی تھی آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے ہو سکتا ہے آپ لوگ ایگزیکٹ انہی ورڈز میں آپ لوگ نہیں کریں گے. تو یہ ہوتا ہے ریڈنڈنسی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی جو انفارمیشن ہوتی ہے نا وہ یونیک نہیں ہوتی. آپ کی انفارمیشن نئی نہیں ہوتی تھوڑی پرانی تو ہوتی ہے بٹ وہ یہی چیز ہے کہ اس میں بھی آپ لوگ ایگزیکٹلی جو ہے نا وہ آپ لوگ وہی چیز وہی سیم لفظوں میں آپ لوگ نہیں کہتے. یہ رول ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی میسج ہوتا ہے نا وہ no message can reach maximum efficiency unless it contains a balance between the unexpected and the predictable. کوئی بھی میسج ہوتا ہے وہ ایک میکسیمم ایفیشنسی کو تب تک ریچ نہیں کرتا تب تک وہ ایفیشینٹ نہیں بن سکتا جب تک اس میں ایک پریڈکشن کا یعنی کہ نشاندہی کا ایک ایلیمنٹ نہ ہو. تو یعنی کہ جو ریسیور نے جو سمجھا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ جو ریسیور ہے اس نے جو جتنی چیز میں کو کیسے مطلب آپ ایک چیز پریڈکٹ کر لیتے ہیں کہ اگلا بندہ میری چیز کو اتنا سمجھے گا. ٹھیک ہے. اگر تو اس بندے نے جو ہے نا اتنا ہی سیم اتنی ہی ایفیشنسی سیم اتنی ہی جو ہے نا کوانٹٹی میں اگر آپ کی بات کو سمجھا ہے تو اس کا تو کیا مطلب ہو جائے گا کہ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے نا وہ بالکل ایفیشینٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے ایم سی کیوز یہی آتا ہے آپ لوگوں کی جو ریڈنڈنسی ہوتی ہے نا وہ ڈگری ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی انفارمیشن سسٹم میں یونیک نہیں ہوتی یعنی کہ ویسی ہی ہوتی جیسے پہلے ہوتی ہے یعنی کہ نہ بہت یونیک ہوگی نہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں نوائز کی. انفارمیشن کو جب آپ لوگ میجرمنٹ کرتے ہیں نا یعنی کہ میجر آف انفارمیشن صرف میسیجز سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی کہ اگلے بندے نے کتنی انفارمیشن حاصل کی ہے صرف آپ لوگوں نے بات کہہ دی تو اگلے بندے نے سمجھ لی. ایک ایڈیشنل ایک اور بھی چیز ہوتی ہے جو آپ لوگوں کے پوری انفارمیشن کے ساتھ انٹرفیئر کرتی ہے وہ ہوتی ہے نوائز. الیکٹریکلی اگر آپ لوگ کوئی آپریٹرس یوز کریں کوئی مشین یوز کر رہے ہیں تو سسٹم کے اندر سے اگر کوئی آواز آ جانا یا انسانوں کی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں
جس کی وجہ سے وہ ٹرانسمیشن ٹھیک نہیں ہو پائی یا اگلے بندے نے ٹھیک طریقے سے جو ہے نا وہ ریسیو نہیں کی بات کو, تو وہ بھی جو ہے نا وہ نوائز میں آ جاتی ہے. انٹرفیئرنس کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کے ارد گرد کوئی بیک گراؤنڈ نیوز جو ہے نا وہ اگر شور ہو رہا ہے, یا جو ہے نا وہ فون جو آپ لوگوں کا مائکرو فون ہے اس میں اگر کوئی شور ہو رہا ہے, یا آرگنائزیشن میں, یا اور جو سیمینٹک اسپیکٹس ہوتے ہیں یعنی کہ بیک گراؤنڈ ہوگا کلچر کی وجہ سے, کلچر ڈفرینسز کی وجہ سے, ایٹیٹیوڈ کی ڈفرینسز کی وجہ سے اگلے بندے نے سیم بات ویسے انہی میننگز میں نہیں سمجھی, تب بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ نوائز ہے. سائیکولوجیکل انٹرفیئرنس بھی ہوتی ہے کہ نفسیاتی طور پہ بھی ہوتا ہے کہ نفسیات دو بندوں کی مختلف ہوتی ہے, تو وہ دو بندے ایک ہی میسج کو مختلف طریقے سے اس کو سمجھیں گے, انکوڈ اور ڈیکوڈ اس کو مختلف طریقے سے کریں گے. ٹھیک ہے, تو نوائز جو ہوتی ہے نا وہ آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کو تب ہی ہے نا وہ خراب کرتی ہے جب اس میں بہت زیادہ ایسی اس طریقے سے انٹرفیئر کرے کہ آپ کے میسج کا کچھ حصہ کھو جائے, اگلے بندے کو سمجھ نہ آئے. ٹھیک ہے, جہاں پہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ڈسٹربنس ہوتی ہے وہ اچھی خاصی ہوتی ہے, جیسے سگنلز جو ہے نا وہ اگر ٹھیک نہیں ہے, یا جو ریٹ آف ریڈنڈنسی ہے وہ انکریز ہو گیا ہے, یعنی کہ آپ لوگ کی جو ہے نا کوئی بات ہے جو آپ لوگ یونیک نہیں کر رہے, بار بار ایک ہی بات کو آپ لوگ جو ہے نا وہ دہراتے چلے جا رہے ہیں, تو اس سے بھی آپ لوگوں کی جو ہے نا ایفیشنسی جو ہے نا مطلب کہ ہم نے کیا کہا, ریڈنڈنسی وہی ہوتی ہے نا کہ کسی چیز کو انہی معنوں میں جو ہے نا وہ ریپیٹ کر دینا, کسی چیز کا ناٹ یونیک ہونا, یعنی کہ نئی بات نہ کرنا, وہی پرانی والی بات دہرا دینا. تو اگر کوئی ڈسٹربنس ہے تو اس میں ایک تو آپ لوگ اس کو سالو ایسے کر سکتے ہیں کہ سگنلز کی آپ لوگ اسٹرینتھ کو ٹھیک کر دیں, اور دوسرا یہ کہ ریٹ آف ریڈنڈنسی کو آپ لوگ بڑھا دیں, یعنی کہ وہی جو بات ہے اگر آپ لوگ ریپیٹ کر دیں گے تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ وہ ایفیشنسی جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے گی, اگلے بندے کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں چینل کیپیسٹی کی. میکسیمم اماؤنٹ کوئی بھی چینل جو کیری کر سکتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں چینل کیپیسٹی. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ لوگ واٹس ایپ پہ کسی گروپس میں اگر آپ لوگ نے میسیجز فارورڈ کرنے ہوتے ہیں نا, تو 5 گروپ سے زیادہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ایک ہی ٹائم میں فارورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ ایک اس کی کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے, کہ 5 ہی گروپ اس کی میکسیمم کیپیسٹی سے زیادہ آپ لوگ ایکسیڈ نہیں کر سکتے. جو ایک جنگ مطلب ایک بیٹل اگینسٹ انسرٹینٹی, یعنی کہ جو شک ہوتا ہے نا, مطلب کس چیز کے بارے میں شک و شبہ ہونا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی بھی میسج کی الٹرنیٹیو پاسبلٹیز کتنی ہے. یعنی کہ ایک جو چیز ہے نا اس کے متبادل اور جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی اتنی زیادہ اس چیز کے بارے میں شکوک و شبہات بڑھیں گے. یعنی کہ آپ لوگوں نے ایک چیز اڈاپٹ کرنی ہے تو اس کے بہت سارے اور بھی طریقے ہیں, تو آپ زیادہ سوچ بچار میں پڑیں گے کہ میں اس میں سے کون سا چوز کروں. لیکن اگر ہے یہ ایک چیز تو آپ لوگ ظاہر سی بات ہے اسی چیز کو یوز کریں گے. تو کیپیسٹی بھی میٹر کرتی ہے کہ چینل کی جو یعنی کہ جو ہے نا جتنی زیادہ بھی کسی چیز کی کیپیسٹی ہوتی ہے نا اتنی ہی زیادہ پاسبلٹی ہوتی ہے آپ کی کنفیوژن کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد بیرلو جو ہے ڈیوڈ بیرلو نے ایک اور ماڈل دیا تھا, SMCR ماڈل انہوں نے بتایا تھا. وہ کہتے تھے کہ اس کے 5 ایلیمنٹس ہوتے ہیں, سینڈر, انکوڈر, ریسیور, ڈیکوڈر کے ہوتے ہیں جو آپ کی میسیجز کو جو ہے نا وہ افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ سورس اور ریسیور کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. بیرلو کی یہ اپروچ تھی, انہوں نے تھوڑا ڈفرینٹ ہو کے اس چیز کو دیکھا تھا. انہوں نے اس چیز پہ زور دیا تھا کہ ڈائیڈک کمیونیکیشن, یعنی کہ 2 لوگ جو آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے زور دیا تھا. پہلے وہ جو ہے نا وہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے یہ جو ہے نا انہوں نے زور دیا تھا کہ ریلیشن شپ کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے, کہ سینڈر یعنی کہ سورس جو ہے اور جو میسج جو ریسیو کر رہا ہے ان دونوں کے درمیان میں ریلیشن شپ کیسا ہے, اس چیز کے اوپر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کمیونیکیشن پروسیس میں. ٹھیک ہے, تو ریلیشن شپ کے اوپر زور جو ہے نا وہ بیرلو نے دیا تھا. یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنا ہے, لوگوں کے MCQs میں آتی ہے. وہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو سورس ہوتا ہے نا اگر اس کے پاس زیادہ سکلز ہیں لیکن جو ریسیور ہے اس کے پاس اگر زیادہ سکلز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, آپ لوگوں کو جو میسج ہے نا وہ ٹھیک طریقے سے اگلے بندے تک نہیں پہنچ پائے گا. ٹھیک ہے, ہم لوگ صرف سکل لیول پہ ہی ہم نہیں دیکھ سکتے کہ میسج آپ کا سکسیسفل ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور بھی وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جیسے ریلیشن شپ بھی تو میٹر کرتا ہے نا, ہم یہ نہیں کہنا کہ ایک بندے کا ایک سکل اگر زیادہ تھا تو وہ چیز کو ویسے ہی سمجھے گا. انہوں نے کمیونیکیشن سکلز کی بات کی تھی, وہ کہتے ہیں کہ 5 وربل کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں. برلو نے کہا تھا 2 ہوتی ہیں ہر انسان کے اندر. انکوڈنگ سکلز ہوتی ہے. انکوڈنگ کیا ہوتا ہے, انکوڈنگ کا مطلب میسج کو انکوڈ کرنا. تو آپ 2 فارمز میں ہی انکوڈ کر سکتے ہیں میسج کو, ایک ہوتا ہے اسپیکنگ اور ایک ہوتا ہے رائٹنگ. ٹھیک ہے, یعنی کہ یا بول کے کریں گے یا آپ لوگ لکھ کے کریں گے. ڈی کوڈنگ میں اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے, لسننگ اور ریڈنگ, یعنی کہ کوئی بھی میسج آپ لوگ اس کو جب ریسیو کریں گے تو وہ کیسے, یا سن کے کریں گے یا اس کو پڑھ کے کریں گے. 5واں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انکوڈنگ اور ڈیکوڈنگ وہ ہوتی ہے تھاٹ اور ریزننگ, یعنی کہ آپ لوگوں کی سوچ, آپ لوگوں کا ایک نظریہ. وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے جو ہے نا that you may perhaps wish to object that to place such emphasis on reasoning that we generally think of as an intellectual skill, یعنی کہ آپ لوگوں کی intellectual skill, آپ کی ذہانت کیا اسکل ہے, آپ کا جو ہے نا آپ لوگوں کی
یوں سمجھ لیں کہ چیز کو جو ایک سمجھنے کا ایک اسکل ہوتا ہے نا، یوں کہہ لیں کہ جو ایک آئی کیو ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کے اوپر. ٹھیک ہے، جو ایز اے انکوڈر یعنی کہ اگر آپ لوگ بات کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی کمیونیکیشن لیول افیکٹ کرے گا آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کو دو طریقے سے. یہ برلو نے کہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ایبلٹی کو جو ہے نا، ایک تو یہ افیکٹ کرے گا ہماری ایبلٹی کو کہ ہم اپنے ہی مقاصد کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے اس کا تجزیہ کرتے ہیں. ہماری اپنی ایبلٹی، انکوڈر ہے نا آپ کی ایبلٹی بھی یہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی کمیونیکیشن کی ایبلٹی کتنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو وربل سکلز جو ہے اپنے پرپسز کے لیے اور اپنے انٹینشنز کے لیے، اپنی سوچ کے لیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ وربل سکلز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایز این انکوڈر. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کمیونیکیشن سکلز ہوتے ہیں نا وہ انکوڈر کو افیکٹ ایسے بھی کرتے ہیں کہ اٹ افیکٹس اوور ایبلٹی ٹو انکوڈ میسیجز. یعنی کہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے پہلے پرپس سوچنا ہوتا ہے، ہماری ایبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ پرپس کو پہلے چوز اچھے طریقے سے کریں. دوسرا ہمارے اندر اگر ہم لوگ انکوڈر ہیں، ہم لوگ بات کرنے والے ہیں، تو ہمارے اندر یہ بھی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ میسیجز کو انکوڈ بھی اچھے طریقے سے کریں. یعنی کہ ہم نے جو میسج کو جس طریقے سے ہم نے انکوڈ کیا، جس طریقے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اگلے بندے تک سیم وہی بات کنوے ہو رہی ہے کہ جو ہم لوگ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں. آپ لوگوں کی کمیونیکیشن سکلز آپ لوگوں کو لینگویج کے کورس کو ہینڈل کرنے کی فیسلٹی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے کہ آپ لوگ چیزوں کو، اپنی تھاٹس کو کیسے انکوڈ کرتے ہیں، کیسے اگلے بندے تک پہنچاتے ہیں. رائٹ ورڈ، صحیح لفظوں کا چناؤ صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنی سیٹسفیکشن کے لیے آپ وہ کہہ دیں جو آپ لوگ کہنا چاہ رہے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کو اس میں رائٹ ورڈز وہ ہوتے ہیں کہ اگلے بندے کی بھی آپ لوگوں نے دیکھنی ہے کہ وہ اس کو میننگ سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا، آپ اس کے مینٹل لیول کے مطابق بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو ایز این انکوڈر آپ کے اندر کمیونیکیشن کی جو ہے نا اسکلز وہ دو ہونی چاہیے. ایک یہ کہ آپ کی اندر ایبلٹی ہونی چاہیے اپنے پرپس کو آپ اینالائز کریں کہ میں نے بات کیا کرنی ہے. دوسرا آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ لوگ اس پرپس کو انکوڈ کرنے کو اینالائز کریں کہ میں نے یہ بات کرنی کیسے ہے تاکہ اگلا بندہ اس کو سیم ویسے ہی سمجھ جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. آپ لوگوں کا نالج لیول، آپ لوگوں کی سوسائٹی کے اور کلچر کے سسٹمز، آپ لوگوں کے ایٹیٹیوڈز، آپ لوگوں کا میسج، آپ لوگوں کے چینل، یہ سارے جو ہے نا یہ 5 جو ہے نا یہ ایلیمنٹس بھی انہوں نے جو ہے وہ بتائے تھے. تو اگلا جو ہے نا یہ ہمارے جو ماڈلز والے جو چیپٹر نا وہ یہاں تک ہو گئے کمپلیٹ. اچھا، یہاں پہ اس میں سے ایم سی کیوز کیا آتے ہیں. یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک یہ کہ افیکٹ کرتا ہے آپ لوگوں کی ایبلٹی کو اور پرپسز کو. یہ پہلی لائن یہاں سے آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دوسرا جو پوائنٹ ہے اٹ افیکٹ اور ایبلٹی ٹو انکوڈ میسیجز وچ سے واٹ وی انٹینڈ، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ایلیمنٹس ہیں نا یہ آپ لوگوں کے بہت انپورٹنٹ ہے. یہ کمیونیکیشن سکلز والی یہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے کہ انکوڈنگ سکلز کون کون سی ہوتی ہیں، ڈیکوڈنگ سکلز کون کون سی ہوتی ہیں. اور یہ تھاٹ اور ریزننگ کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ تھاٹ اور ریزننگ کیا، یعنی کہ ایک جو آپ لوگوں کی جو وش ہوتی ہے نا کہ آپ لوگوں نے کس بات کے اوپر زور دینا ہے، آپ لوگوں نے کیا آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کا جو برلو تھا اس نے ریلیشن شپ کے اوپر بات کی تھی، یہ آپ لوگوں نے بات یاد کرنی ہے. اچھا، میئر آف میکسیمم اماؤنٹ آف انفارمیشن ا چینل کین کیری، یہ ڈیفینیشن ہے چینل کیپیسٹی کی، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور نوائز کیا ہوتا ہے، این ایڈیشنل سنگل دیٹ انٹرفیئرز ود دا ریسیپشن آف انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ایسی چیز جو انٹرفیئر کر رہی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، نوائز ہوتی ہے. آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتی ہے. ریڈنڈنسی کیا ہوتی ہے، ناٹ یونیک ان دا سسٹم، یہ آپ لوگوں نے بات، یہ بھی آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں یہ والا ایم سی کیوز آتا ہے. یہ نہیں کہ یہ جو ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں نا یہ بہت انپورٹنٹ ہے. یہاں سے بھی اس کی جو 2 لائنس یہ بھی آپ لوگوں کو بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ والا آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے کہ اس کا شرام آؤٹپٹس کا کیا تھا ماڈل، اور یہ جو ہے نا آپ لوگوں کا ماڈل، یہ ماڈلز کے ایڈوانٹیجز اور لمیٹیشنز، ان کی جسٹ آپ لوگوں نے ہیڈنگز یاد کرنی ہے. باقی آپ لوگوں نے لیکچر سننا ہوگا تو آپ لوگ خود ہی اس کو کر لیں گے. ٹھیک ہے، بس یہ آپ لوگوں کا تھا لیسن. اور اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہے نا کوسچن آنسر شاید جو ہے وہ ختم ہو جائیں. وکٹری یونیورسٹی کا جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے کورس، تو ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن آگے ہم لوگ چلیں گے تو ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیا جائے گا کہ سلیبس کس طریقے سے ہے اور کیا کیا ہے. تو مجھے اپنی دعا میں یاد ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کر دیں. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.